الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما والتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهر الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرسلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع لنظام قطع سلك فتتابع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور سامعین گرامی، میں نے گزشتہ ہفتے بھی قرب قیامت کی مختلف علامتیں اور اس کی ہولناکیوں پر مبنی کچھ ابتدائی معروضات موجودہ حالات کے تناظر میں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، اور انشاءاللہ العزیز اس ہفتے کوشش کروں گا کہ بالتفصیل اس عنوان پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں بالتفصیل گفتگو ہو، اور احادیث مبارکہ میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں قیامت کے حوالے سے، قرب قیامت کے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں، ان کو بالتفصیل ذکر کیا جائے اور پھر امت کی طرف سے ان علامات کے ظاہر ہونے کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو مسلط کردہ ابتلاءات، مصیبتیں اور آزمائشیں جو بندوں کی طرف آتی ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ مصیبتیں، ابتلاءات کون کون سی ہیں، کس قسم کے فسادات، کس قسم کی برائیاں اور کس قسم کے بگاڑ ہیں کہ جن کے ارتکاب کر کے امت قیامت کی جو علامتیں ہیں گویا اس کو مکمل کر دیتی ہے۔ اب مختلف روایات کے تناظر میں مختلف علامتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی ہیں۔ کہ وہ کون سا امت کی طرف سے صادر ہونے والا یا پیش ہونے والا عمل ہے کہ جس عمل کے نتیجے میں قرب قیامت کی نشانیاں بھی تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، اور ان نشانیوں کے تناظر میں ان گناہوں کے تناظر میں جس قسم کے وبال میں امت کو مبتلا کیا جاتا ہے، اس کا بھی احادیث مبارکہ میں بالتفصیل ذکر موجود ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی اذا اتخذ الفیء دولا یا دیولا، کہ بیت المال کو شیر مادر سمجھ کے استعمال کیا جائے۔ بیت المال کا معاشرے میں کسی بھی ریاست کے نظام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے اوقاف کا نظام، بیت المال کا نظام اس لیے مرتب کیا جاتا ہے تاکہ امت پر، اہلیان ریاست پر کوئی کڑا وقت آئے تو کم از کم بیت المال کے اندر اتنی صلاحیت تو موجود ہو کہ ان پریشانیوں سے شہر والوں کو، بستی والوں کو، ریاست والوں کو نکالنا ممکن ہو۔
اگر بیت المال کو لاٹری سمجھ کر ہر آنے والا شخص شیر مادر سمجھ کر استعمال کرے گا تو ریاست کا نظام اسی طرح بگڑے گا جس طرح حالیہ صورتحال میں بگڑا ہوا. مکانات تباہ و برباد، جانوں کا ضیاع، کھانے پینے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، علاج معالجے کے لیے ادویات نہیں. اگر تو بیت المال کا مال صحیح مصرف پر خرچ کیا جاتا، اسلامی نظام کے مطابق خرچ کیا جاتا، اہلیت اور حقدار جو لوگ ہیں ان پر خرچ کیا جاتا، تو ان تمام حالات میں لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہوتے، مکانات ٹوٹنے کے بعد بے گھر نہ ہوتے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ ہوتے. یہ تمام تر حالات صرف اس وجہ سے اِذَا اتَّخَذَ الْفَيْءُ دُوَلًا کہ جب بیت المال کو شیر مادر سمجھ کے، باپ کی جاگیر سمجھ کے، بیت المال کو شیر مادر سمجھ کے، اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے استعمال کیا جائے گا تو اہلِ ریاست کا یہی حال ہوگا جو ہے. یہی حال ہوگا جو ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقف کا مال جو بیت المال میں جمع ہے، وہ مال ان حقداروں کا، ان معصوم نادار لوگوں کا حق ہوتا ہے جو رعایا کے حصہ ہیں، ریاست کا لازمی حصہ ہیں، مملکت کا لازمی جز ہے. ریاست کے تعمیر اور ترقی میں اس غریب کا بھی ہاتھ ہے، اس نادار مفلس کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ ریاست میں خریدی گئی ہر چیز کے ٹیکسز یہ نادار اور غریب بھی ادا کرتے ہیں. آج اگر ایک ٹافی بچوں کی خریدنے کے لیے جائیں، 2 روپے کی ٹافی میں 50 سے 60 پیسے یا 1 روپیہ جو ہے وہ اس کی اصل مالیت ہوتی ہے، 1 روپیہ ٹیکس ہوتا ہے. ایک روپیہ، 2 روپے والی چیز میں 1 روپیہ ٹیکس. میرے عزیزوں، قیامت کی جو نشانیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بیت المال کو شیر مادر سمجھ کے ناحق لوگ استعمال کرے. اور دوسری علامت جو بتائی گئی، والامانۃ مغنما، والامانۃ مغنما، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائیں، امانت دار سمجھ کر، امین سمجھ کر، صادق سمجھ کر، نیک سمجھ کر، وہ شخص اس امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھ بیٹھتا ہے. امانت کے مال کو
غنیمت سمجھ بیٹھتا ہے. آپ کسی کے پاس امانت رکھوا دیں، پھر کچھ دنوں کے پاس جا کر پلٹ کے اس سے امانت کا مطالبہ کریں تو جو صاحب مال ہوتا ہے الٹا اس کے اوپر کیس کر دیا جاتا ہے، یہ مجھ سے میرا حق مانگنے آیا. آپ کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، آپ نے کوئی کرایہ دار رکھا، آپ نے اس کی سادگی پر، اس کی مسلمانیت پر، اس کے ایمان پر، اس کے تقوی پرہیزگاری پر بھروسہ کیا، آپ اس سے کرایہ لیتے رہے، وہ ہر مہینے کرایہ دیتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے تیور ہی بدل گئے. پھر بعد میں جب اس سے مطالبہ کیا جائے کرائے کا تو پلٹ کے یہ جواب دیتا ہے کہ مالک مکان بھلا کرایہ کیوں دے گا، میں مالک ہوں اس جگہ کا. ایسے درجنوں واقعات، درجنوں مسائل میری نظروں میں. ابھی گزشتہ 2-3 دن پہلے ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ کسی شخص نے اپنے مکان کے کونے میں ایک چھوٹی سی دکان کی جگہ جو ہے وہ میں نے اس سے خریدی تھی. 7-8 سال پہلے وہ دکان کی جگہ میں نے خریدی تھی 5 سے 6 لاکھ روپے میں. اب اس دکان کی مارکیٹ ویلیو بن گئی 20 سے 22 لاکھ. اب جو مالک مکان ہے، سابقہ جو دکان کا مالک ہے، اس نے مجھے کہا کہ کچھ لے دے کے جتنے میں تم نے مجھ سے لیا تھا اس کے اوپر کچھ پیسے اور لے لو، یہ مجھے دے دو واپس. جو چیز آپ بیچ چکے ہیں اس پہ جبر اور زبردستی کا تو حق نہیں ہے، اس پہ جبر اور زبردستی کا حق نہیں ہے. اور اگر سابقہ معاملے کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ فسخ بے کرو، یعنی اقالہ کرو. سابقہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے بھی باہمی رضامندی ضروری ہے. کسی کو صاحب حق پر جبر و اکراہ کا کوئی حق نہیں ہے. اب اس شخص نے منع کر دیا کہ بھائی 6-7 سال سے 8 سال سے میں اس جگہ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میری چلتی دکان ہے. اب اگر تم مجھے یہ کہو کہ 6 سے 7 لاکھ روپے میں آج سے 6-7 سال پہلے جتنی مالیت پر یہ دکان میں نے خریدی تھی آپ مجھے واپس کر دو، تو یہ تو سراسر میرے ساتھ ناانصافی ہے. کیونکہ 10 سال پہلے کی مارکیٹ ویلیو 6 لاکھ روپے اور 10 سال کے بعد کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ روپے. یہ تو سراسر میرے ساتھ ناانصافی ہے. چلیں موجودہ مارکیٹ ویلیو ادا کر دیں. اب بات بنی نہیں. اس نے اپنے گھر سے راتوں رات دروازہ نکالا، دکان میں 12 لاکھ کے سامان رکھے تھے وہ سارے نکالے، دکان کے شٹر سے متصل گھر کے اندر سے ہی دیوار کھڑی کر دی. گھر کے اندر سے ہی دیوار کھڑی کر دی. اور صبح جب دکان کا مالک آیا شٹر اٹھا کے دیکھتا ہے دیواریں چین کھڑی ہے اور دیوار کھڑی ہے. اب اس نے مالک مکان سے کہا کہ بھائی کم از کم 10-12 لاکھ روپے کے اس میں میرے موبائل ایسیسریز رکھے تھے، نئے نئے موبائل کے ڈبے رکھے ہوئے تھے، وہ تو کم از کم واپس کرو. یقین کیجئے ایک 20-25 روپے کا پن تک اسے نہیں ملا. اور ستم بالا ستم یہ دیکھیں، اس علاقے کا ایک وکیل اس نے کیا، جو وکیل اس نے کیا تھا اتفاق سے مالک مکان کا وہ جاننے والا تھا. اس نے ستم بالا ستم یہ کیا کہ اس سے مکمل فیس لی. فیس لینے کے بعد کیس پر جو ہے وہ اسٹے آرڈر نکلوا لیا کہ یہ جو دکان کا دعوے دار ہے یہ کسی بھی قسم کا FIR نہیں کٹوا سکتا، جبکہ کیس کروانے والا جو دکان کا مالک تھا اسے پتہ ہی نہیں. والامانت مغنما، کسی کی امانت کو مال غنیمت سمجھ کر استعمال کرو گے، کسی کی امانت کو اپنے لیے حلال سمجھ کر استعمال کرو گے،
کسی نے امانت رکھوایا، آپ ملکیت کا دعوے دار ہو جاؤ گے، کسی کی امانت پر مالکانہ تصرف شروع کر دو گے، کسی کی امانت پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کرو گے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وبال آگے آ رہے ہیں، یعنی جن وبال کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اس کا سامنا کرنا یہ مسلمات میں سے۔ صرف امانت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھوا دیے، آپ نے ہیرا پھیری کر لی، آپ کے پاس کسی نے سامان رکھوا دیا، آپ نے ہیرا پھیری کر لی۔ امانت صرف یہ نہیں ہے، امانت وہ مال بھی ہوا کرتا ہے کہ جو کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی یتیم اولاد کا جو حق ہوا کرتا ہے، یہ بھی امانت میں شامل۔ وراثت کا مال بھی امانت میں شامل ہے، لین دین کے معاملات بھی امانت میں شامل ہیں۔ آج معاشرے میں دیکھیے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اس کے لواحقین میں اگر معصوم بچے ہوں تو ان کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی مال میراث کا کباڑہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جب وہ یتیم اولاد بڑی ہوتی ہے، ماں سوائے افسوس کرنے کے اپنے بڑوں پر جو ہے وہ افسوس کرنے کے کچھ بھی نہیں بچتا کہ ہمارے بڑے کم از کم کچھ تو چھوڑ کے جاتے، عزت کی 2 روٹی کھاتے۔ یتیم کا مال کھانا یہ بھی امانت ہے، اسے کھانا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت کی جو 2 نشانیاں 15 نشانیاں ٹوٹل ذکر کی اس روایت میں، اس کے علاوہ کی روایت میں متعدد نشانیاں اور بھی ہیں۔ تو دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ امانت کے مال کو غنیمت سمجھ کر استعمال کیا جائے، اور غنیمت کا مال وہ ہوا کرتا ہے کہ جو جس کسی کے ہاتھ لگ جائے بغیر کسی قید کے، شرط کے، پابندی کے، وہ اس مال کو استعمال کر سکتا ہے، یہ غنیمت کا مال ہوتا ہے۔ قرب قیامت کی تباہ کاریوں میں سے دوسری تباہی یہ ہے کہ آپ امانت کے مال کو کیا سمجھ کر کھائیں؟ غنیمت سمجھ کر کھائیں۔ ملازمت کرتے ہیں، وقت آپ کے پاس امانت ہے، معاہدہ آپ نے کیا ڈیوٹی کا، آپ کے پاس امانت ہے، آپ کسی ادارے میں ملازم ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ بچے آپ کے پاس امانت ہے، وقت آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ نے وقت کا صحیح استعمال نہ کیا، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہ کیا، اولاد کی نعمت سے نوازا، اولاد آپ کے پاس امانت ہے، اولاد کی امانت کا صحیح لحاظ نہ کیا، ان کی صحیح سمت پر تربیت نہ کی، ان کی صحیح اخلاقی تربیت نہ کی، تو یہ بات یاد رکھنا ہلاکتیں مقدر ہوں گی، اور یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت مستقل طور پر، مکمل طور پر مختلف قسم کی مصیبتیں امت پر نازل کیا کرتا ہے۔ اب وہ مصیبتیں کیا کیا ہے آخر میں ذکر کروں گا، پہلے ہم اپنے کرتوت تو سامنے رکھیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، ابھی تو ہے اپنوں کی وفاؤں کا ماتم، فرصت ملی تو شکوہ اعداء بھی کریں گے۔ ابھی تو ہم نے اپنے رویوں کا ماتم کرنا ہے نا۔ تیسرے نمبر پر وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اگر صاحب حیثیت انسان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا شریعت کہے، شریعت اگر کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے کا کہے، اب شریعت کیسے کہتی ہے؟
آپ صاحب نصاب ہے، سال مکمل ہو گیا، حولان حول شرط ہے، سال مکمل ہو گیا، زکوٰۃ کی شرطیں آپ پر لاگو ہوتی ہیں، تو ازروع شریعت آپ سے 2.5% زکوٰۃ کا مطالبہ۔ اب بہت سارے نادان یوں کہہ دیا کرتے ہیں وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، کہ بھائی ہم نے حلال روزی، ہم نے جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے کمایا ہے، تو پھر میں اپنی مال میں سے زکوٰۃ کیوں نکالوں، غربا کا حق کیوں نکالوں؟ کیا یہ مجھ پر جرمانہ ہے، ٹیکس ہے؟ کیا یہ مجھ پر ٹیکس ہے؟ کیا یہ مجھ پر ظالمانہ ٹیکس ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے ایمان کے، دین کے اہم ترین فرائض میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ آج میں اور آپ بروقت صحیح وقت میں درست طریقے سے اپنے اموال کو پاک کر رہے ہوتے تو یہ جو حالات مختلف علاقوں میں، مختلف قصبوں میں آئے ہیں، یہ پورے پاکستان کی آبادی اور پورے پاکستان کے تاجر برادران اور برسر روزگار لوگوں کی جو آمدن ہے، یہ تباہیاں اس کے مقابلے میں تو ہے، اس کے مقابلے میں تو ہے۔ اگر ہم بروقت شریعت کے اس مطالبے کو مکمل کرنے کے عادی ہوتے تو میرے عزیزو، آج یہ کشکول اٹھائے لوگ جو پھر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو نہ دکھتے؟ اس سے پہلے بھی میں 2 درجن دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے فرائض اور حقوق کی ادائیگی میں کمزوری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان معاشرے میں لادینیت پھیلتی چلی جا رہی۔ وہ کیسے؟ اب متاثرہ علاقوں میں جو سادہ لوگ مسلمان ہیں، دیہاتی ٹائپ کے، جو شرع شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو اتنا نہیں جانتے، جب ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، امداد کرنے کے لیے غیر مسلم لابیاں اگر میدان میں آتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے آٹے کے بوریوں میں ان کے مشن اور کاز پر نشاندہی کرنے والی وہ علامتیں، مونوگرام جو ہے وہ علامتیں جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی؟ آج میں نے اور آپ نے شرعی مطالبات سے کوتاہی برتی تو میرے عزیزو، کتنے ہی لادین، شبخون مارنے والے ڈاکو فلاح و بہبود کے نام پر میدان میں کود پڑے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کے سروے کے مطابق قادیانی بھی کام کر رہے ہیں، آغا خانی بھی کام کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کے معاون بننے والے لوگ بھی کام کر رہے ہیں جیوز کے نام پر۔ اب آپ خود انصاف سے فیصلہ کیجئے، آپ کے مصیبت میں جو شخص آپ کے کام آئے گا، آپ نے اس کا گن گانا ہے یا پھر میرا گن گانا ہے؟ مصیبت میں جو آپ کے معاون ہوگا، آپ نے اسی کی طرفداری کرنی ہے، اسی کی بات کو لینا ہے، اسی کے طرز عمل سے آپ نے اتفاق کرنا ہے۔ میرے عزیزو، تیسری جو بڑی نشانی ہے، علامت ہے، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو جب ہم ظالمانہ ٹیکس تصور کریں تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر تعلم لغیر الدین، تعلم لغیر الدین، بڑی بڑی ڈگریاں لے،
بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں، خوب اپنے آپ کو تعلیم سے وابستہ کریں، تعلیمی اداروں سے وابستہ کریں، لیکن یہ تمام تر تعلیمات در حقیقت اسلامی تعلیمات نہ ہوں۔ جیسی کیسی بھی ہم تعلیم حاصل کر لیں، ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن افسوس کی بات ہے، صد افسوس ہے کہ اگر ہمیں مسائل کا نہیں پتہ تو نماز کے مسائل کا نہیں پتہ، مسائل کا نہیں پتہ تو روزوں کے مسائل کا نہیں پتہ، اگر مسائل کا نہیں پتہ تو حج کے مسائل کا نہیں پتہ، صدقات کے مسائل کا نہیں پتہ، زکوٰۃ کے مسائل کا نہیں پتہ، معاشرت کے مسائل کا نہیں پتہ، تجارت کے مسائل کا نہیں پتہ، نکاح کے مسائل کا نہیں پتہ۔ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، تعلیم تو خوب سے خوب حاصل کرتے ہیں، لیکن تعلیم وہ ہے کہ جس سے نہ ہماری آخرت وابستہ ہے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں آپ کے وہ مصروفیات، وہ اشغال کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو اخروی تیاری کے لحاظ سے ہو، اگر وہ عمل آپ کا دنیا میں جیتے جی آخرت کی تیاری پر مشتمل نہ ہو، فکر آخرت آپ کے دامن گیر نہ ہو، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ تمام کے تمام اشغال محض اشغال ہیں، یہ تمام کے تمام علوم محض علوم ہیں، فنون، یہ آپ کے تمام علوم اور فنون جو ہے یہ محض جو ہے وہ کیا ہے، فنون لطیفہ کے طور پر ہے، کسب معاش کا ذریعہ ہے۔ وَتَعَلُّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ تعلیم تو حاصل کرے لیکن دین کا تعلیم حاصل ہے، دین کی تعلیم حاصل ہے نہ کرے۔ اس حدیث شریف کے جملے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعلیم تو حاصل کرے لیکن غیر دین والوں کے یعنی غیر مسلموں کی تعلیم حاصل کرے۔ آج ہم بھی اسی وبال میں مبتلا ہیں۔ آج اگر کسی بچے کو دیندار بنانے کا کہا جاتا ہے، حافظ قرآن بنانے کا کہا جاتا ہے، عالم بنانے کا کہا جاتا ہے، اللہ والا بنانے کی بات کی جاتی ہے، تقوی پرہیزگاری کی بات ہوتی ہے، تو پلٹ کے جواب آ جاتا ہے کیا اپنے بچے کو، اپنے اولاد کے مستقبل کو خراب کر کے بے روزگار مارنا ہے؟ اپنے اولاد کی مستقبل کو، اپنے اولاد کے مستقبل کو خراب کر کے، برباد کر کے بے روزگار مارنا؟ یعنی ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے، تصور بن چکا ہے، میرا اور آپ کا یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ اگر دیندار بنایا جائے تو یہ ساری زندگی بیچارہ صدقہ خیرات ہی کھائے گا، ساری زندگی صدقے خیرات پر گزارا کرے گا۔ اگر اسے دیندار بنایا جاتا ہے تو پھر کاروباری لحاظ سے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اگر اسے دیندار بنایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھائے گا۔ اگر اسے دیندار بنایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھائے گا، امامت کرے گا۔ لوگوں نے ترس کھا کر امام صاحب کے چہرے کو دیکھ کر اگر کچھ اپنی طرف سے نوازشات کر دیے تو گھر کا چولہا جلے گا، ورنہ نہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، لیکن دینداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو مقام اور رتبہ دیندار کو دیا، آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے، آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ فقہاء کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مردوں کے لیے باجماعت نماز واجب ہے،
مردوں کے لیے باجماعت نماز مسجد میں واجب ہے، ترک جماعت مردوں کے لیے درست نہیں۔ فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ترک جماعت کا وبال بھی رہے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اب اگر اس واجب پر عمل کرنے کے لیے جماعت کا رخ کرتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ جسے مفلس آپ سمجھتے ہیں وہ جب تک جائے نماز میں کھڑا نہ ہو آپ کی صف بندی نہیں ہو سکتی۔ جسے مفلس آپ نے سمجھا اسے اللہ رب العزت نے امامت صغرا سے نوازا۔ جسے مفلوق الحال آپ نے سمجھا، آپ کے معاشرے نے سمجھا، آپ کے تہذیب نے سمجھا، آپ کے تمدن نے سمجھا، آپ کے اخلاقیات نے سمجھا، وہ لاچار مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ وہ نہ کہے تو آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، تکبیر تحریمہ وہ کہے گا تو آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ فاتحہ پڑھے گا تو پھر نماز کے وجوب پر عمل ہوگا، فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا تو نماز کے وجوب پر عمل ہوگا۔ اگر وہ رکوع میں نہ جائے، آپ رکوع میں نہیں جا سکتے، رکوع میں چلے گئے وہ رکوع سے کھڑا نہ ہو، آپ رکوع سے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ سجدے میں نہ جائے، آپ نہیں جا سکتے، سجدے سے امام نہ اٹھے، آپ نہیں اٹھ سکتے، وہ قومے میں بیٹھے تو آپ جا سکتے ہیں، وہ قومے میں نہ جائے تو آپ نہیں جا سکتے، وہ تحیات میں بیٹھے اس کی اقتداء میں آپ کے لیے ضروری ہے، آپ بھی تحیات میں جائیں گے، امام سلام پھیرے تو آپ سلام پھیر سکتے ہیں، اور اگر امام سلام نہ پھیرے تو آپ سلام نہیں پھیر سکتے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے علم سے نوازا، فخر ہے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ تعالیٰ نے نبوی وراثت سے نوازا، فخر ہے، فخر کرتے تھے، فخر کرتے ہیں، اور اس پر سر اٹھا کے بھی جئیں گے اور فخر کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، جسے تم نے مفلوق الحال سمجھا وہ تمہارے جائے نماز میں کھڑا ہے، تمہارے قائد اس کے پیچھے، تمہارے سردار اس کے پیچھے، تمہارے بادشاہ اس کے پیچھے، تمہارے گورنر اس کے پیچھے، اور تمہارے جتنے بھی زعماء ہیں وہ اس کے پیچھے۔ جسے تم نے مفلوق الحال سمجھا، اگر وہ تمہارے جنازوں میں نماز نہ پڑھائے، 4 تکبیرات کہہ کر، تو از روئے شریعت اس جنازے کو دفنانا جائز ہے۔ کفن دینا بھی واجب ہے، نماز جنازہ مسلمان پر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ تبھی فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر بن جنازے کے کسی کو دفنا دیا جائے تو 3 دن کے اندر جب تک کہ لاش کے گلنے سڑنے یا پھٹنے کا امکان نہ ہو تب تک قبرستان میں جا کر اس کے سامنے نماز جنازہ ادا کر دینی چاہیے، تاکہ مسلمانوں پر جو اجتماعی حقوق ہیں واجب ہے اس سے سارے کے سارے مسلمان سبکدوش ہو سکیں، فرض کفایہ پر عمل ہو سکے، ورنہ سارے کے سارے محلے والے گنہگار ہوں۔ آج وہ مفلوق الحال نہیں ہے تو تمہارے مردے کو دفنانا بھی ممکن ہے نہیں۔ تمہارے گھر میں تمہارے عزیز، تمہارے اقارب، تمہارے محب، تمہارے چاہنے والے
اگر اس دنیا سے رخت سفر باندھ کر چلے جاتے ہیں، ساری محبتیں اپنی جگہ، جب دھلانے کی باری آتی ہے، نہلانے کی باری آتی ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ، جائیداد اپنی جگہ، پراپرٹی اپنی جگہ، جو وراثت ملنی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کام وہی مسجد کا امام آئے گا نہلانے دھلانے کی۔ کفن تیار کرنا ہے، رخت سفن باندھ کر دولہا جو اپنی آخری منزل کی طرف رواں دوا ہے، اس کے لیے جوڑا تیار کرنا وہ بھی اس شخص کا کام ہے کہ جسے آپ تیسری دنیا کے مخلوق سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کی اور میری سوچ ہے، یہ آپ کی اور میری تقسیم ہے۔ اگر یہی ناانصافی چلتی رہی اور ہم اپنی اولاد کو اغیار کی تعلیم دیتے رہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا، تو پھر شکوہ کسی اور سے نہ کرنا، شکوہ اپنی کرتوت پہ کرنا۔ ایک میرے انتہائی بہت عزیز ہیں، قریبی، اچھے خاصے مالدار ہیں، لاکھوں پہ سوتے ہیں، کروڑوں پہ جیتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے میں اولاد کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، خود بڑے نمازی پرہیزگار ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ رات گئے باہر گھومتے پھرتے رہتے، کسی غلط کام میں نے، باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لڑکیاں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، لڑکے بھی گھوم رہے ہیں، دوست لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے تعلیم کیا دی اپنی اولاد کو؟ کہا کہ فلاں یونیورسٹی سے تعلیم دلوائی، آکسفورڈ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، جرمن سے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کتنی دی؟ کہا کہ بس کبھی کبھی درس میں بھیج دیتے ہیں۔ شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، تقوی پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے کبھی کبھی آ جاتے، کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ جس طرح لوگ جمعے کے بیانات میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے کوئی محبت میں آتے ہیں، کوئی یوں ہی آ جاتے ہیں، کم از کم ہفتے میں ایک دن مولوی صاحب کی کم از کم کرکری باتیں جا کے سنیں۔ ویسے نہیں ٹائم ہوتا ہمارے پاس، ویسے نہیں ٹائم ہوتا۔ اپنی اولاد کو غیروں کی ثقافت کے ساتھ جب مزین کیا تو پھر شکوہ کس سے کریں؟ شکوہ کس سے کریں؟ تبھی میں نے یہ شعر سنایا، ابھی تو ہے اپنوں کی وفاؤں کا ماتم، ابھی تو ہے اپنوں کی وفاؤں کا ماتم، فرصت ملی تو شکوہ اعداء بھی کریں گے۔ اپنوں کی وفاؤں کے ماتم سے فرصت نہیں، دشمنوں کا شکوہ تو بعد میں کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کل جو معاشرے میں کثرت کے ساتھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ ڈگریاں لے لی، یہ ڈگریاں لے لی، یہ ڈگریاں لے لی، وہ ڈگریاں نہیں لی، بلکہ قیامت کی جو نشانیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمائی ہیں، ان نشانیوں میں سے چوتھی نشانی کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کا مرید بن جائے۔ اطاع الرجل امرأته، بیوی کے حقوق اپنی جگہ، لیکن ایسی زن مریدی کہ جس زن مریدی کے زد میں والدین آ جائے تو ان کا بھی بوریا بسترا گول کر دیا جائے۔ ایسی زن مریدی کہ بیوی کو گھمانے پھرانے کے لیے گاڑیاں تیار ہیں، اسکوٹر تیار ہیں، اگر ماں بوڑھی بستر میں سسک رہی ہو
تو اس سے ایک جملہ خندہ پیشانی کے ساتھ یہ پوچھنے کی ہمت صلاحیت ہم میں نہیں کہ اماں جی طبیعت کیسی ہے، کوئی دوائی کی تو نہیں ضرورت؟ زن مریدی کا یہ حال ہے کہ بیوی ڈنڈا اٹھا کے شوہر کے پیچھے بھاگے، شوہر آگے آگے، بیوی پیچھے پیچھے، پھر بھی پلٹ کے شکوہ کرنے کا بھی ہم میں نہ اختیار ہوتا ہے نہ ہمت ہوتی ہے۔ ہاں اگر ناانصافی ہے تو صرف کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ۔ والدین نے گھر میں کہہ دیا، بوڑھے ہو گئے ہیں، کہ بیٹا ذرا یہ کام کر دینا۔ ارے اماں کیا مصیبت ہے، ہر وقت جو ہے وہ سر پہ مسلط ہو جاتی ہیں، کبھی یہ کر دو، کبھی وہ کر دو، کبھی یہ کر دو، کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہارا بیٹا کتنا تھک ہار کے آتا ہے، تھوڑی دیر سکھ کا تو سانس لینے دیا کرو، تم بڈھوں نے تو ہماری زندگی اجیرن کر دی۔ اطاع الرجل امرأته، اپنی بیوی کی تقلید میں، اس کی اتباع میں، اس کی مریدی میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دے، ایسا فنا کر دے۔ بیوی نے کہنا ہے کہ رات ہے تو رات ہے، بیوی نے کہنا ہے شام ہے تو شام ہے، بیوی نے سارے عام کہنا ہے مرغا بنو تو مرغا بن جانا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی بارہا دکانوں میں دیکھا ہے، شوہر کہتے ہیں کہ ذرا بیگم صاحبہ یہ چیز لینا، وہ پیچھے سے اشارہ کر کے کہتے ہیں ارے میاں جی صرف ٹوکری لے کے کھڑے رہو، مشورہ نہیں دینا، کیونکہ خریدنا تو ہمارا کام ہے۔ اب شوہر پیچھے ٹوکری لے کے جو ہے وہ امتیاز شاپنگ مال میں دیکھا ہے نا، آپ لوگوں میں سے ہر کوئی جا چکا ہے، ہر غریب امیر جاتا ہے وہاں۔ کسی بیوی کے ساتھ اگر شوہر ہے تو وہ شوہر کو بیچارے کو اس وجہ سے لے کر جاتا ہے، میں عموماً مذاق میں کہہ دیا کرتا ہوں ہم سارے کے سارے مرد جنتی ہیں، کیونکہ جس نے بیگمات کے ظلم و تعدی کو سہ کر برداشت کر کے زندگی گزار لی تو اس سے بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ اور صابر کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ جنتی ہے۔ ہمیں تو ساتھ لے جایا اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ آگے آگے چلیں گی، ہم نے پیچھے پیچھے ٹرالی سنبھالنی ہے۔ اگر گود کا بچہ بھی رو رہا ہوگا نا تو ایک ہاتھ میں بچے کو اٹھانا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ٹرالی کو دھکا دینا ہے۔ اطاع الرجل امہ، کہ مرد اپنی بیوی کی مکمل اطاعت کرے گا اور اپنے والدین کو نظر انداز کر دے گا۔ آگے نشانیوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَقَّ أُمَّةً، چھٹی نشانی کہ بیوی نے کہہ دیا تیری ماں نے یہ کر دیا، تیری ماں نے وہ کر دیا۔ درجنوں واقعات اس طرح ہیں، بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بند کمرے میں تالا لگا دیا ماں کو، وہاں گندگی مچا رہی ہے، وہاں کھلانے والا کوئی نہیں، بس کمرہ بند کر دیا تاکہ بیوی اپنی ماں کی وجہ سے اذیت میں مبتلا نہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اپنے والدین میں سے دونوں یا والدین میں سے کوئی ایک مل جائے، اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو جیتے جی اپنے لیے جنت مزین کر لے، چاہے تو جیتے جی اپنے لیے جہنم کھڑا کر لے۔ تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے اور تیری ماں جنت کی تیرے لیے کل پراپرٹی۔ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر جنت میں کھڑکیاں نہیں ہیں، کود کے چلے جاؤ، نہیں ہو سکتا۔ کھٹکھٹانا دروازہ پڑے گا، باپ کو کھٹکھٹائے بغیر، باپ کی اطاعت کے بغیر، باپ کی فرما برداری کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ ماں کو ناراض کر کے ویرانے کا دروازہ کھٹکھٹا کے ویرانے پہ کہاں جاؤ گے؟ وہ بھی ممکن نہیں جب تک کہ ماں راضی نہ ہو۔ قیامت کی چھٹی نشانی کہ ہم اپنی بیگمات کو اپنا محبوب رکھیں۔ میں تمام حاضرین سمیت اپنے آپ کو بھی مخاطب، کمظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سرعام تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ کمظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں
تو سرعام اسے ذکر کرنے کی ہمت اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ بیوی ناراض ہو جائے، وہ اپنے باپ کے گھر جا کے بیٹھ جائے، 10 دفعہ جا کر سسر کے بھی پیر پڑتے ہیں، ساس کے بھی پیر پڑتے ہیں، بیگم کے بھی پیر پڑتے ہیں، اس کے سامنے پگڑی اتار کے رکھ دیتے ہیں، اس کے سامنے ٹوپی اتار کے رکھ دیتے ہیں، اسے منا کے لے آتے ہیں۔ لیکن اگر منانے کی صلاحیت ہم میں نہیں، اگر اپنے سینے سے لگانے کی صلاحیت نہیں، 2 جملے محبت کے بولنے کی صلاحیت نہیں، 2 میڈیسن لا کر دینے کی صلاحیت نہیں، کسی ایک معصوم سی فرمائش کو پوری کرنے کی ہمت اگر ہم میں نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف والدین ہیں۔ تو میرے عزیزو، معاشرے میں سروے کر کے دیکھ لیں کہ ہماری بیگمات خوب پھل رہی ہوتی ہیں، پھول رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ناانصافی ہے تو صرف بوڑھے والدین کے ساتھ، ناانصافی ہے تو صرف بوڑھے والدین کے ساتھ۔ کھانے کو نہیں تو والدین کے پاس نہیں، پہننے کو نہیں تو والدین کے پاس نہیں، دکھڑا اگر کسی کو سنانے کے لیے نہیں تو والدین کا کوئی نہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے غم کو ذکر کرنے کی اگر جو ہے وہ کسی میں ہمت نہیں تو والدین میں نہیں۔ اور اگر تمام تر سہولتیں ہیں تو وہ تمام تر سہولتیں صرف اور صرف کس کے لیے؟ اپنی بیگم کے لیے۔ اس کے بعد آخری ہے، یعنی کل 15 علامتیں اس روایت میں ہیں، اس کے علاوہ 8 علامتیں اور بھی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی بخیر و عافیت رہی، آئندہ جمعہ جو ہے وہ ملاقات رہی تو انشاءاللہ ضرور گوش گزار کر دوں گا، لیکن یہ آخری علامت آج کے بیان، 7ویں علامت، وَأَدْنَا صَدِيقًا، وَأَدْنَا صَدِيقًا، کہ اپنے گھر کے ان واجبی حقوق کے لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے دوست احباب کو ترجیح دیں۔ والدین ہیں گھر میں، میں بھی تفصیل بتا چکا، والدین اگر کسی کام سے کہہ دے تو ٹائم نہیں، اگر دوست احباب کہہ دیں تو رات کے 2 بجے بھی ٹائم ہے، بال بچے بیمار ہیں، بستر میں تڑپ رہے ہیں، کوئی فرصت نہیں، اگر دوست کا فون آ جائے تو رات کو 3 بجے بھی اس کے ساتھ شغل میلہ لگانے کے لیے، ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینے کے لیے فرصت ہی فرصت۔ والدین اپنی بات منوانے کے لیے جگری یار کو بلا کر سمجھائے کہ میرے بیٹے کو یہ بات ذرا سمجھا دو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ والدین کی بات نہیں سمجھ میں آتی، یار کی بات سمجھ میں آتی، دوست کی بات سمجھ میں آتی ہے، والدین کی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ سب کچھ قربان کر دینا ہے دوستی پر، سب کچھ قربان کر دینا ہے دوستانے پر، سب کچھ قربان کر دینا ہے تعلقات پر، سب کچھ قربان کر دینا ہے صرف اپنے آپ کی واہ واہ کروانے کے لیے۔ باقی رہی بات، اگر ظلم و تعدی کے شکار ہیں یا تو وہ والدین ہیں، اگر ظلم و تعدی کے شکار ہیں تو وہ بوڑھے والدین ہیں، یا پھر بیوی ہے، یا پھر معصوم چھوٹے چھوٹے بچے۔ کل ایک فیملی، بس آخری بات کہہ کے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، کل ایک فیملی میرے پاس آئی، روتے روتے کہنے لگی کہ میرا شوہر ہے، اس کو ٹک ٹاک بنانے کا آج کل بڑا جو ہے جنون سوار، 7 بیٹیاں ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ 8ویں بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے اسے بھی مار دوں گا اور تجھے بھی طلاق دے دوں گا۔ اب وہ فیملی روتے روتے کہنے لگی کہ مولانا صاحب کوئی دعا کر دیں کہ میرے شوہر کو ہدایت مل جائے، کیونکہ 7 بچے ہو گئے، شادی کو 8 سے 10 سال ہو گئے،
آج تک اس نے ایک 4 آنا نہیں دیا، لیکن اگر اسے فکر ہوتی ہے تو صرف دوست احباب کی فکر ہوتی ہے، ان لچے لفنگوں کی فکر ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ روڈوں میں نکل کر، چوراہوں میں نکل کر، ساحل سمندر میں جا کر، مارکیٹوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر، خواتین کے پاس جا کر دوستانہ بنا کر ٹک ٹاک بنانے کے سوا اور کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ میرے قرب و جوار میں، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں یہ جتنے بھی ٹک ٹاکرز بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے، جن کے متعلقین میں سے 2 درجن کو تو میں بھی جانتا ہوں۔ ان تمام ٹک ٹاکرز جتنے بھی ہیں، ان کو حدود میں لے آئیے، نہیں تو یہ بات یاد رکھنا، قیامت کی ہولناک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان بے پرواہ ہو جائے گا تمام تر دینی شعار سے، دینی تعلیمات سے، والدین سے، گھر کے افراد سے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اس کا وبال اگر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا تو ان ٹک ٹاکرز کے پیرنٹس جو سربراہ ہیں ان پر لازمی طور پر مسلط ہوگا۔ اپنے آپ کو ان ہولناکیوں سے محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سمجھا کر پیار محبت کے ساتھ اپنے ان ہونہار ٹک ٹاکرز کو روکیے، اپنے ہونہار ٹک ٹاکرز کو روکیے اور دین کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، برملا یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری مفلسی کا نام ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، پورا محلہ گواہ ہے، پوری مسجد گواہ ہے، آج تک ایک کپ چائے کسی کے گھر میں جا کر ہم نے نہیں، ایک کپ چائے کسی کے گھر میں نہیں پی، ایک 4 آنا کسی سے ادھار نہیں لیا، اور اللہ کی ذات پہ بڑا یقین اور بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نسبت سے دینداروں کو اتنا عطا کرتا ہے جتنا آپ کی سوچ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مفلسی کا جو خوف شیاطین مسلط کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو نکالیے، اپنے اولاد کو دین کے ساتھ وابستہ کیجئے، دینداروں کے ساتھ وابستہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان قیامت کی جو ہولناک نشانیاں ہیں، جو 7 میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں کی، یعنی ان نشانیوں کی، یا پھر وہ نشانیاں ہم پر لاگو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام تر ہولناکیوں سے ہمیں بھی بچائے، ہمارے معاشرے کو بھی بچائے، آنے والی نسلوں کو بھی بچائے، ہماری اولاد کو بھی بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔